یہ بات ہے اس عظیم انسان کی جس نے آگ کو گلستاں بنتے دیکھا۔ کیا تم نے یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہے اے ابراہیم؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ یہ بات ہے ابو الانبیاء، یہ بات ہے اس اکیلے انسان کی جیسے اللہ نے مکمل امت قرار دیا۔ آج ہم منٹوں میں سوشل میڈیا پر ریبل اور سگما بننے کے اسٹیٹس لگا دیتے ہیں، I stand alone، لیکن افسوس ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے سچا ریبل آخر تھا کون؟ وہ کون تھا جو اکیلا پوری دنیا، ایک ظالم بادشاہ اور یہاں تک کہ اپنے باپ کے خلاف حق کے لیے کھڑا ہو گیا؟ اس کہانی کو، اس سیرت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس دور کے حالات سمجھنا ضروری ہیں۔ جگہ تھی بابل، عراق، ایک ایسا شہر جو اس وقت عظیم ترین سویلائزیشن تھا۔ لوگ 3 طرح کی چیزوں کو پوجتے تھے۔ پہلا، زمین پر رکھے ہوئے اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت۔ دوسرا، آسمان میں چمکتے ہوئے ستارے، چاند اور سورج۔ تیسرا، ان کا مغرور بادشاہ نمرود جو خود کو خدا مانتا تھا۔ چاروں طرف شرک کا اندھیرا تھا، ایک بھی انسان اللہ کو ماننے والا نہیں بچا تھا۔ ایسے حالات میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے آزر کے گھر میں، جو خود ان بتوں کو تراشنے والا سب سے بڑا مورتی کار تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عین حالات میں ابراہیم علیہ السلام کو اسی لیے بھیجا تاکہ وہ دنیا کے سب سے بڑے شرک کے مرکز سے توحید کا سب سے بڑا جھنڈا گاڑ سکیں۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں آپ سب کے لیے، بچوں اور بڑوں کے لیے، سیرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک سیریز، جس میں ہم بہت آسان، لاجیکل اور دلکش انداز میں ان کی زندگی کے سفر کو سمجھیں گے۔ تو چلیے یہ سفر میں اور آپ مل کر شروع کرتے ہیں۔ یہ ہماری سیرت ابراہیم سیریز کا پہلا قدم ہے، کیونکہ ہم سب ہر نماز میں درود ابراہیمی تو پڑھتے ہیں، اپنی قربانیاں تو ان کی سنت سمجھ کر کرتے ہیں، حج میں صفا اور مروہ کی سعی تو کرتے ہیں، لیکن آخر ہم اپنے اس خلیل اللہ کو کتنا جانتے ہیں؟ اب سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یار، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو پڑھنی چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے، انسان کی فطرت ہی کچھ ایسی ہے کہ وہ دوسروں کی نقل کرنے والا ہوتا ہے۔ ہم ان جیسے بننا چاہتے ہیں جنہیں ہم اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ قرآن میں سورۃ الممتحنہ آیت 4 میں اللہ تعالی نے واضح طور پر فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایک عظیم شخصیت نے جب اس نسل کا حال دیکھا تو انہوں نے کہا تھا، وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر آج کے اس پور فتن اور آگ جیسے حالات میں تمہیں زندہ رہنا ہے تو تمہیں اپنے اندر ابراہیم علیہ السلام والا توکل اور ایمان پیدا کرنا ہوگا۔ آپ ان کا مقام اس بات سے جانچیں کہ ہمارے پیارے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا۔ صحیح بخاری میں شب معراج کا ذکر آتا ہے، جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات ایک عظیم شخصیت سے ہوئی جو بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جن کی شکل ہمارے نبی سے سب سے زیادہ ملتی تھی۔ اور ایک اور مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے کیا آپ نہیں جاننا چاہیں گے اس دعا کے بارے میں، اس عظیم شخص کے بارے میں جس نے ویران اور بنجر زمین میں اپنی بیوی اور بچے کو صرف اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت صرف ایک تاریخ نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ماسٹر کلاس ہے۔ حاج کے جدید اسلامی علماء نے بار بار ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز فکر تھا
जब उन्होंने चांद को देखा, सूरज को देखा और अपनी कौम से बहस की, वो आज की एथिज्म का सबसे बेहतरीन और मंतकी जवाब है। जब जिंदगी में आपको लगेगा कि पूरी सोसाइटी एक तरफ है और आप अकेले हक पर हैं और आप डरने लगेंगे, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत ही होगी जो आपको हौसला देगी, आपको एहसास दिलाएगी कि हकीकत में आग जलाती नहीं है जब तक आग को पैदा करने वाला उसे जलने का हुक्म ना दे। अब सवाल ये है कि भाई ठीक है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पढ़नी है, मगर कहाँ से? क्योंकि उनका ज़माना हज़ारों साल पुराना है। हमारे पास उनकी मुस्तनिद तफसीलात सिर्फ और सिर्फ 2 जगहों से आती हैं, कुरान करीम और सही अहादीस। उसके अलावा तारीखी तफसीलात के लिए हम इमाम इब्ने कसीर की अजीम किताब क़िस्ससुल अंबिया को बुनियाद बनाएंगे, जिसमें उन्होंने बड़ी तहकीक के साथ उनकी ज़िंदगी को ज़मानी तरतीब में जमा किया है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये सफ़र आपकी ज़िंदगी, आपकी सोच और आपके तवक्कुल के मयार को बिल्कुल बदल कर रख देगा। आप अकेले खड़े होने से घबराना छोड़ देंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, हम एक ख़ानदान की तरह हैं। मैं क़िस्ससुल अंबिया का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। आप चाहें तो उसे डाउनलोड करें और पढ़ना शुरू करें। आप पूरी कोशिश कीजिएगा कि इस सीरीज के साथ जुड़े रहें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस सफ़र के लिए कितने पुरजोश हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम उनकी पैदाइश और उनके बचपन के उन हालात पर तफसील से बात करेंगे जहां से उन्होंने अकेले पूरे निज़ाम को चैलेंज किया था। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।